ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، آج بھی ہم اپنی گفتگو کا آغاز ایک فقہی مسئلے سے کریں گے، اور وہ فقہی مسئلہ روزے سے متعلق ہے، اور بہت سارے افراد کو پیش آتا ہے. کئی سارے مومنین رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے افراد اس سے غافل بھی ہیں اور وہ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان جب نوبالغ ہوا ہوتا ہے، اور بہت پہلے جب اس کی بلوغت کا زمانہ آیا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر مسئلہ خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہے کہ جب وہ 9واں سال اپنا قمری سال مکمل کرتی ہیں اور 10ویں سال میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان پر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر اس زمانے میں انسان نے روزے چھوڑ دیے ہوں تو کیا اب صرف اس کی قضا کرنی ہے یا کفارہ بھی دینا ہے؟ اسی طریقے سے لڑکوں کے بارے میں بھی ہے کہ بہرحال وہ 15 سال مکمل کرنے کے بعد 16ویں سال کے پہلے دن بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی قمری سال ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے بلوغت کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ کوئی شخص پہلے ہی بالغ ہو جائے. تو اگر وہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور اس نے اس زمانے میں روزے نہیں رکھے ہیں، یا کچھ رکھے ہیں کچھ نہیں رکھے ہیں، تو اب صرف اس کی قضا کرنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان نے روزے چھوڑے تھے جبکہ جانتا تھا کہ روزے رکھنا واجب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں رکھے، یا والدین نے اتنی زیادہ اہمیت نہیں بتائی، یا ہم جس ماحول کے اندر تھے اس ماحول کے اندر کوئی بچہ اس عمر میں روزے نہیں رکھتا تھا اور ہم نے بھی روزے نہیں رکھے، جبکہ ہم جانتے تھے کہ روزے ہم پر واجب ہو گئے ہیں، چونکہ بالغ ہیں، بالغ ہونے والے پر روزے واجب ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان نے روزے نہ رکھے ہوں تو پھر صرف قضا نہیں کرنی بلکہ کفارہ بھی دینا ہے، چونکہ جان بوجھ کر روزہ قضا کیا ہے. اچھا، اس سلسلے کے اندر بعض افراد یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس زمانے میں کفارہ بھی لگے گا. یہ ذہن میں تھا کہ اگر روزے نہیں رکھے تو قضا کرنی ہوگی، یا انشاءاللہ پروردگار معاف کر دے گا. اس طرح کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں تھا. یہ ضرور تھا کہ روزے رکھنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا. تو کیا پھر بھی کفارہ دینا ہوگا؟ تو جی ہاں، موجودہ مراجعین اور تقریباً تمام ہی مراجعین جس میں آیت اللہ سستانی بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتا تھا کہ بالغ افراد کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، چاہے پھر یہ نہ پتا ہو کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، تب بھی اگر روزے نہ رکھے ہوں تو پھر قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اس لیے اس پیریڈ میں جن لوگوں نے خدا نخواستہ روزے قضا کر دیے ہیں اور چھوڑ دیے ہیں، ان روزوں کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اچھا، کفارے سے متعلق بھی ایک سوال زیادہ تر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کفارہ چونکہ دیندار فقیر کو دیا جاتا ہے تو کیا 60 مسکینوں کا کھانا ہم ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں یا 60 الگ الگ مسکینوں کو دینا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، اور اس میں بھی تقریباً تمام ہی مراجعین کا ایک ہی فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ 60 الگ الگ مساکین کو کفارہ دینا ہوگا. ایک ہی مسکین کو اور ایک ہی فقیر کو ہم سارا کفارہ نہیں دے سکتے. اور پھر مسکین کے اندر بھی شرائط ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں پہلے غریب ہو، اور غریب سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے. ممکن ہے کہ کوئی وائٹ کالر آدمی ہو اور بہت عزت احترام کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو، اور واقعاً ایسے افراد مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور کسی سے مانگنے والا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں، لیکن چونکہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں
آمدنی کم ہے اور ہمیں معلوم ہے تو یہ شخص شرعی طور پر فقیر شرعی کہلائے گا اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو کفارے کا کھانا دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے برخلاف آپ مثال بنا لیجیے کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، لیکن ان کے حالات یا تو ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ پتہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ایسے افراد فقیر شرعی نہیں شمار ہوں گے کہ جن کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں ان کی آمدنی سے، یا آمدنی ان کی زیادہ ہے اخراجات کے مقابلے میں۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ فقیر شرعی ہو، دوسری بات یہ کہ وہ کوئی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، خدا نخواستہ بے نمازی نہ ہو، خدا نخواستہ شرابی نہ ہو، تو ایسے افراد کو شریعت نے مسکین یا فقیر شرعی شمار کیا ہے اور ایسے افراد کو کھانا دینا جائز ہے اور انہی کو دینا چاہیے۔ اور کفارے کے اندر بھی کھانا دینا ضروری ہے، ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ کھانا کتنا دینا ہے؟ ویسے تو کہا گیا کہ ایک وقت کا کھانا، لیکن سوال کیا گیا کہ ایک وقت کا کھانا بھی مختلف افراد کا مختلف انداز سے ہوتا ہے کہ ایک وقت سے مراد کیا ہے۔ تو آیت اللہ ثانی فرمایا اور دیگر بعض مراجع نے فرمایا ہے کہ 750 گرام آٹا بھی اگر ہم دے دیں تو یہ بھی کہا جائے گا کہ ہم نے کھانا ایک وقت کا دے دیا۔ اور اگر آٹے کے بجائے آپ اور کوئی کھانا دینا چاہیں یا 750 کے بجائے آپ زیادہ گرامز دینا چاہیں، 1 کلو دینا چاہیں ان کو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کھانا دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر پیسے دیتے ہیں تو یا تو ہم نے ان سے کہہ دیا ہے یا جن کے توسط سے ہم کام کروا رہے ہیں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی کھانا پہنچانا شرعی طور پر ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے آپ ان پیسوں سے کھانا خرید کر ان کو دے دیجیے گا، تب بھی پیسے دینا اس اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کفارے میں پہلی بات یہ ہے کہ 60 الگ الگ مساکین ہونے چاہیے، دوسری بات یہ کہ کھانا ہی دینا ضروری ہے، اور 60 جو الگ الگ مساکین ہیں اس کے اندر بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک فیملی ایسی ہے کہ جس میں فرض کیجئے کہ 6 افراد ہیں اور جو اس کا کمانے والا شخص ہے اس کی آمدنی کم ہے، اس لیے وہ پوری فیملی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی ہے بھی نہیں کہ فیملی کے اندر کمانے والا، ایک بیوی ہے، 4 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، صرف وہ ایک باپ ہے کہ جو کمانے والا ہے، تو جب ہم اس فقیر شرعی کو کفارہ کیا کھانا دیں گے تو صرف ایک کا حساب کرنے کے بجائے ہم 6 افراد کا حساب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 6 افراد اس کے 6 افراد یہ موجود ہیں، 5 افراد اس کے ماتحت ہیں اور ایک یہ خود ہے، تو 6 مساکین کو گویا ہم نے کھانا ایک ساتھ اس طرح سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے ہم 10 فیملیز اور تلاش کر لیتے ہیں تو یہ 60 مساکین اس طرح سے پورے ہو جائیں گے، لیکن الگ الگ حساب کرنا ہے ہر فرد کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پر 2 کھانے ایک شخص کو دے دیں، ایسا حساب نہیں ہو سکے گا کفارے کا، اس لیے الگ الگ 60 مساکین کو دینا ضروری ہے۔ ایک فیملی کے اندر 6 افراد ہیں تو یہ 6 افراد شمار ہو جائیں گے مساکین میں، اور اسی طریقے سے اگر زیادہ فیملیز ہیں کہ جو مستحق ہیں اور شرائط پر پوری اترتی ہیں تو ان کو بالکل کفارے کا کھانا دیا جا سکتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ترک گناہ کیسے کریں اس موضوع پر جاری و ساری ہے، اور آج ایک اہم ترین نقطے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ مشکلات آتی ہے انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ خود بھی ایک موضوع ہے کہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی طرح بننا چاہیے، ہمیں فلاں کو فالو کرنا چاہیے، وہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، یہ کہا جاتا ہے، تو بہرحال وہ بہت سارے مقامات پر ہمارے واقعی آئیڈیلز ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن جو بہانہ بنانے والے افراد ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے عمل کے معاملے میں پیچھے رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کے پاس بہانہ ہی موجود ہوتا ہے کہ بھائی ان کے دور میں تو یہ حالات تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کر لیا، ہمارے دور کے اندر حالات چینج ہے اس لیے میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت پیش کروں کہ جب کہا جاتا ہے میاں بیوی سے کہ تمہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اور حضرت مولا متقیان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، جس طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے صبر کیا اور مولا متقیان نے باہر جا کر محنت مزدوری کی، اور واقعی نہ صرف یہ کہ اپنے لیے محنت مزدوری کی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ دین اسلام کی راہ میں کتنے قربانیاں دی ہیں، اور کیسا رشتہ تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مولا متقیان سے، ایسے تمہیں رہنا چاہیے۔ تو سامنے سے یہ جواب آتا ہے کہ میں اگر حضرت زہرا سلام اللہ کی سیرت پر عمل کر بھی لوں تو شوہر بھی تو ہو حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنے والا، وہ تو دیکھیں وہ کس طرح کے
ان کا کردار ہے اور کیسے ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ کیسے مجھے جواب دیتے ہیں. اور یہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہے کہ ہم مولا علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زوجہ بھی تو ان کی سیرت پر عمل کرنے والی ہو. تو یہ ہمیشہ بہانے رہتے ہیں، اور جب بھی ہم آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ گنجائش رہتی ہے کہ نہیں، وہاں پر تو یہ حالات تھے اس لیے انہوں نے پیروی کر لی، وہاں تو یہ تھا اس لیے انہوں نے اچھائی پر عمل کیا ہے، وہ تو نبی اکرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس لیے صحابہ کرام سب نیک اور شریف تھے اور اچھے کردار کے مالک تھے. اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہے، اور ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ پروردگار نے ہر ایک کی زندگی کو منفرد قرار دیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بے عین ہی مجھے زندگی ملی ہے ویسے ہی میرے فلاں دوست کو بھی ملی ہے اور فلاں بھائی کو بھی ملی ہے. حتیٰ اگر ہم دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو دونوں مقام و مرتبے میں برابر ہیں، دونوں علی و زہرا علیہ السلام کے فرزند ہیں، دونوں نواس رسول ہیں، دونوں کی شان میں کثرت سے آیتیں ہیں، دونوں کی شان میں کثرت سے احادیث ہیں. لیکن اگر ہم ان دونوں بزرگوار کے درمیان، ان دونوں شخصیات کے درمیان بھی فرق تلاش کرنا چاہیں تو ممکن ہے کہ ایک بڑے بھائی ہیں، دوسرے چھوٹے بھائی ہیں، تو فرق بہرحال موجود ہے. اور اسی وجہ سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کا جملہ یہ ہے کہ ما تکلم بین ید الحسن اعظاما لہ، امام حسین علیہ السلام کبھی بھی اپنے بھائی کی موجودگی میں کلام نہیں فرماتے تھے، جبکہ دونوں کا مقام مرتبہ بلند ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال سن و سال کے اعتبار سے وہ پہلے تشریف لائے ہیں اور پھر امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے. اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ممکن ہے کہ کسی کا ہیکل اور کسی کا قد و قامت مختلف ہو اور کسی کا قد و قامت مختلف ہو، کسی کو حالات الگ ملے ہوں، کسی کو حالات الگ ملے ہوں، کسی کو والدین الگ ملے ہوں، کسی کو والدین الگ ملے ہوں، کسی کو معاشرہ اور استاد الگ ملا ہو، کسی اور کو دوسرا استاد ملا ہو. تو ہر ایک کی زندگی بہرحال اپنے اعتبار سے ہے، یہ کہنا ایک مقام پر درست بھی ہے. لیکن جو مشترک چیز ہے ہم تمام انسانوں کے لیے اور جس کا اعلان پروردگار عالم نے جا بجا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، اور اے بنی نوع انسان، ہم تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیں گے، ہر ایک کو مشکلات میں مبتلا کریں گے، ہر ایک کا کسی نہ کسی سے آزمائش لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے کہ فلاں کے حالات کچھ اور ہیں اس لیے اس کے اوپر کچھ اور کم سختیاں ہیں، کچھ اور امتحانات ہیں، اور دوسرے کے لیے کچھ اور امتحانات ہیں اور کم امتحانات ہیں. کم اور زیادہ کے بارے میں بات نہیں بیان کی جا رہی، کہا گیا کہ سبھی کا امتحان لیا جائے گا اور لمحے لمحے پر ہمارا امتحان ہے. سورہ عنکبوت جس کی شب قدر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، بالخصوص شب 23 رمضان المبارک کو، اس کی ابتدائی اگر آیات دیکھیں تو کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کمال کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلے تو حروف مقطعات ہے الف لام میم، اور اس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ابتدائی سورہ کے اندر آئے ہوتے ہیں وہی حروف اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ تکرار ہوئے ہوتے ہیں. اس انداز سے بھی یہ نشانی بنتی ہے کہ یہ والے حروف اس سورہ میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والے ہیں. الف لام میم. پھر آگے شاہ فرمائے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، ہم مولا حسین کے عزادار ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں، ہم دار اسلام کے اندر، دار ایمان کے اندر آ گئے، ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں، تو کیا اب اس کے بعد ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیا یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف کافروں کا امتحان ہو رہا ہے، منافقوں کا امتحان ہو رہا ہے، مشرکوں کا ہو رہا ہے، بے دینوں کا ہو رہا ہے، یہودیوں عیسائیوں کا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کا اور مومنین کا امتحان نہیں ہوگا؟ ہر لمحے پر امتحان ہے ہمارا اور آپ کا، اور نہ صرف ہمارا امتحان ہے بلکہ ہمارے آقا اور سید و سردار کے امتحان لیے گئے ہیں.
انبیاء کرام سے اگر آپ سلسلہ شروع کریں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبی اکرم، اور پھر ائمہ علیہ السلام، سبھی کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا بغیر امتحان کے نہیں ہے، لمحے لمحے پر ہمارا امتحان، اور کبھی پروردگار ہمارے حالات کو اچھا بنا کر امتحان لیتا ہے اور کبھی مشکلات میں ڈال کر امتحان لیتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے تو ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے۔ جس طریقے سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو یہاں پر بیان کر دیا کہ پہلے والوں کا امتحان بھی لیا ہے، اور تمام اس کے اندر شامل ہے، انبیاء ہو، امتی ہو، سبھی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بادشاہ ہو، رعایا ہو، وزیر ہو، سفیر ہو، جو کوئی ہو، ہر ایک کا زندگی میں ہم امتحان لے رہے ہیں۔ کیوں امتحان لیا جا رہا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اکبر، بڑی دل ہلا دینے والی روایت کئی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ ہم امتحان اس لیے لے رہے ہیں تاکہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مؤمن ہو گئے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ زبان تک ایمان موجود ہے یا دل میں بھی ایمان موجود ہے، پتہ چل جائے کہ ان کو پروردگار پر کتنا بھروسہ، کتنا توکل ہے، اور کتنا یہ رضا الہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے آپ کو واقعی زندگی میں غلام اور بندہ سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ کتنا اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کا ایمان جھوٹا ہے، صرف زبانی تو مومن ہے، اور کبھی کبھار زبانی مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ باقی عبادات کے اندر دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پروردگار کے سامنے اپنے دل کو جھکانے والے نہیں ہیں۔ وہ محبت جو پروردگار عالم سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ قیامت حقیقت میں حساب و کتاب کا میدان ہے، وہاں پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا جنت و جہنم کے بارے میں نہیں آئی ہے، اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک کا پروردگار امتحان لینے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امتحان لے گا تو کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا ثلاث ما تأتأ، یا لولا ثلاث فی ابن آدم ما تأتأ رأسہ شیء، اگر خدا تین چیزیں انسانوں کے لیے پیدا نہ کرتا تو انسان کبھی اپنے سر کو خدا کے سامنے نہ جھکاتا۔ کوئی اور اس کو مجبور ہی نہیں کر سکتا خدا کے سامنے سر جھکانے پر۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اور واقعاً حقیقت ہے کہ عام انسان ہم جیسے گنہگار انسان واقعاً اسی طرح کے ہیں، ورنہ وہ اولیاء خدا ہوتے ہیں کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو وہ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو وہ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو چاہے غم کا موقع ہو وہ ہمیشہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ اولیاء خدا ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ لیکن ہم جیسے جو گنہگار لوگ ہیں، اور میں اپنی بات کروں تو ہم واقعاً خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ عاجزی اور انکساری اس وقت ہمارے طبیعت کے اندر آتی ہے جب یہ تین چیزیں آتی ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ فرمایا المرض والفقر والموت۔ یہ تین چیزوں کا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، اس لیے مشکلات آتی ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ مریضی اور بیماری آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ اگر مریضی نہ ہو، ویسے ہی صحت مند ہو انسان، تو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنے خدا کے سامنے جھکوں اور دعائیں مانگوں اور عبادت کروں، ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ ہم جیسوں کا مزاج ہے۔ اسی طریقے سے غریبی آ جاتی ہے، فقیر آ جاتی ہے، مولانا کوئی دعا بتا دیجیے، مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی حل بتا دیجیے، پروردگار سے مانگوں، میں کیسے مانگوں، مجھے دعا بتائیں، مجھے عبادت بتائیں، مجھے نماز بتائیں، مجھے سجدہ بتائیں۔ یہ کس وقت آتا ہے انسان؟ جب حالات خراب ہو جائیں، جب غریبی آ جائے۔ اور تیسری چیز بیان کی جو ہر ایک انسان کے لیے ہے، وہ ہے موت۔ اس موت کے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان کی دنیا اچھی ہو تو کون یاد کرتا ہے احسان کرنے والے کو؟ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن نعمتیں مل جانے کے بعد یہی انسان احسان فراموشی سے کام لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خود میرا استحقاق تھا اور میں نے خود حاصل کر لی ہے، خدا کی مجھے کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔
تو کچھ مشکلات انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں. جب یہ مشکلات آتی ہیں تو پھر انسان راہ راست کی طرف آتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, کہا کہ پرانا زمانہ جب تھا اور یہ کیمرہ ہمارے سامنے موجود ہے, تو پرانے زمانے میں جب کیمرہ آیا تھا اور بہرحال جو کھلونے کی حد تک جو کیمراز تھے اور بچے آئے کرتے تھے اور اس کیمرے سے شوق سے دیکھا کرتے تھے, وہ دوربین ہوتی تھی, اس میں بٹنز ہوتے تھے اور بٹن دباتے تھے تصویر چینج ہوتی رہتی تھی, ایک آنکھ بند کر کے اس کو دیکھا جاتا تھا. تو اس میں کبھی ہم کیمرے میں دیکھتے تھے تو کوئی شہر کی تصویر ہوتی تھی, نیو یارک کی تصویر ہے, لنڈن کی تصویر ہے, سوئٹزرلینڈ کی تصویر ہے, یا بمبئی کی تصویر ہے, کراچی کی تصویر ہے. یہ تصویریں چینج ہو رہی ہوتی تھی. جب دباتے جاتے تھے ہم اور بتاتے جاتے تھے کہ یہ کراچی لکھا ہوا ہے, کراچی کی تصویر ہے, یہ اس کی ایک اہم جگہ کی تصویر بتائی ہے. اس کے بعد نیو یارک کی فرض کیجئے, اور اس کے بعد پیرس کی, اس کے بعد لنڈن کی تصویر. تو بعض کیمراز ایسے ہوتے تھے, اور اگر نہیں بھی ہوتے تو بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم کلک کرتے کرتے مختلف شہروں کی زیارت کر لی اور مختلف شہروں کو دیکھ لیا, تو ہمیں ایک اور کلک کرنا چاہیے جو ہمیں دکھائے کہ یہ بھی تمہارا شہر ہے, اور وہ شہر تاریک اور اندھیری قبرستان ہے. اس شہر میں بھی انسان کو جانا ہے جہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہو, اور یہ شہر وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کو جانا ہے. نیو یارک کوئی شاید نہ جا سکے, کوئی لنڈن نہ جا سکے, کوئی ہو سکتا ہے کہ بمبئی نہ جا سکے, لیکن اس شہر میں ہر ایک کو جانا ہے جہاں پر قبر ہی قبر ہے, تاریخ, انسان کی قبر موجود ہے جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اگر اس قبر کے اندر کوئی روشنی ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی روشنی. تو یہ موت وہ ہے جو انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے اور خدا سے قریب کرتی ہے. ایک موت, اور پھر جو زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی تاکہ انسان خدا کے سامنے جھکے اور سمجھے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کب دنیا تبدیل ہو جائے انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم, کہ تزوجت فاطمہ وما کان لی فراش وصدقتی اليوم لو قسمت علی بنی ہاشم لوسعتہم. جب میری حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی تھی تو ہم اتنے غریب تھے ظاہری اعتبار سے کہ ہمارے گھر میں بچھانے کے لیے ایک فرش موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. کہاں ہیں شادیاں کرنے والے لوگ, کہاں ہیں اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کروانے والے لوگ, اور یہ تصور کرنے والے لوگ کہ ہماری زندگی جتنی غربت میں ہے اتنی کس کی زندگی ہے. سید الرسل کی بیٹی جا رہی ہے, رخصتی ہو رہی ہے, مولائے کائنات کی رخصتی ہو رہی, اور مولائے کائنات شادی فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں گھر کے حالات ایسے تھے کہ بچھانے کے لیے ایک فرش موجود نہیں ہوتا تھا, کوئی بچھونا نہیں تھا ہمارے پاس. اور دیگر روایات کے اندر شاید حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شاہ فرماتی ہیں کہ وہی بچھونا جو ہم بچھایا کرتے تھے کبھی آرام کرنے کے لیے, کبھی دسترخوان کے طور پر, اسی بچھونے کو حسنین کریمین اوڑھ لیا کرتے تھے اور اسی کو ہم اڑا کر اپنے بچوں کو سلا دیا کرتے تھے. ایسے حالات تھے, ایسی زندگی تھی, اور اس وقت بھی پروردگار یاد تھا. اور ایسے موقع پر بھی انہوں نے انفاق کیا ہے, خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر, یہ کیسی ہستیاں تھیں. اور پھر اسی جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں میرے مولا شاہ فرماتے ہیں, لیکن آج میرے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں اور اتنا میں ثروت مند اور اتنا امیر ہو چکا ہوں کہ جان لو اگر میں نے اپنی آمدنی کو سارے بنی ہاشم میں تقسیم کر دیا, بنی ہاشم کے جتنے میرے رشتہ دار ہیں, جتنے خاندان بن چکے ہیں, جتنی فیملیز ہو چکی ہیں اور جتنی ان کی اولاد ہے, اگر ان سب میں اپنی دولت کو تقسیم کر دوں تو یہ سب کے سب امیر ہو جائیں. اتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا مولائے کائنات کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے. بلکہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے مولا ہمارے پاس تشریف لائے اور جو باغ مجھے دیا ہوا تھا جس کی نگہداری مجھے کرنی تھی, چونکہ میرے مولا نے بہت سارے باغ آباد کیے تھے, بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں, بڑے درخت لگائے ہیں, بہت کنویں کھودے ہیں, باغات کی تعداد بہت ساری تھی. پھر اس کے اندر لگنے والے درختوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ باقاعدہ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ 1,00,000
کھجور کے بیج میرے مولا لے کر جا رہے تھے تو کسی نے سوال کیا یہ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں 1,00,000 کھجور کے درخت لے کر جا رہا ہوں. اور پانچویں سرکار ظاہراً یہ گواہی دیتے ہیں کہ جتنے بیج ہمارے جد امجد نے بوئے ہیں ہر ایک میں سے پودا نکلا اور وہ درخت بنا. اتنے درخت لگائے، 1,00,000 درخت. اور پھر کتنے کنویں کھودے ہیں. ایک کنواں کھودنا کوئی آسان کام ہے، کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، کتنی زحمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ثمرہ نکلتا ہے، کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا. لیکن میرے مولا نے کم سے کم روایت کے اندر بھی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے اپنی زندگی میں 100 کنویں کھودے تھے. 100 کنویں. ایک کنواں کھودنا کتنا مشکل ہے، 10 کتنا مشکل ہے، اور 100 کتنا مشکل ہے. جبکہ یہ میرے مولا وہ ہیں کہ جن کی زندگی کوئی فارغ اوقات کے ساتھ نہیں ہے، جنگوں پر جنگیں ہیں. کیسی عبادتیں کرنے والے، کتنا انفاق کرنے والے، کیسے اپنے گھر والوں کو دیکھنے والے اور کیسی تربیت فرمانے والے. لیکن اس کے باوجود اتنی زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. تو دنیا زحمتیں اٹھانے کا نام ہے. آج جو زحمتیں اٹھائے گا کل وہ اس کا پھل دیکھے گا قیامت کے میدان. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو بڑے دیندار ہیں اور بڑے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگیاں بڑی اچھی ہیں. وہ جن کی زندگیاں ہم اچھی دیکھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ اندر سے کتنی پریشانیوں کے اندر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بظاہر وہ متقی پرہیزگار بھی ہوں، ساتھ ساتھ خدا نے ان کو نعمتیں بھی دی ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار بھی رہے ہیں، تو کیا معلوم کہ ان کے مقام و مرتبے سے زیادہ اس شخص کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے کہ جو صبر کرنے والا ہو مشکلات پر. اور روایت کا جملہ یہی ہے کہ صبر کرنے والے جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو کہیں گے پروردگارا کاش تو نے ہمیں دنیا میں اتنی تکلیفیں دی ہوتی کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا ہوتا اور ہم اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہوتے تو آج ہم صبر کرنے والے کو جو مقام کو دیکھ رہے ہیں ہمارا مقام کتنا اور بلند ہو چکا ہوتا. اور اس مقام کے لفظ کو میں کیسے سمجھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ دنیا کے خوبصورت ترین شہر کو تصور کر لیجیے. جس نے جس شہر میں جا کر دیکھا ہے، کوئی ملیشیا گیا ہے، کوئی جاپان گیا ہے، کوئی چائنا گیا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ گیا ہے، کوئی لنڈن گیا ہے، کوئی امریکہ گیا ہے، کوئی کینیڈا گیا ہے، جس کے ذہن میں جو بہتر سے بہتر شہر کا تصور ہے، آپ اس تصور کو اور زیادہ لے کر جائیے کہ اس میں درخت کیسے ہوں گے کہ ایک درخت سے مختلف اقسام کے پھل آ رہے ہیں. اور وہ پھل کیسے ہوں گے کہ انسان کے نہ صرف یہ کہ زبان کی حاجت کو اور پیاس کو بجھائے گا، بلکہ انسان کے کانوں کی پیاس کو بھی بجھا دینے والا ہے، انسان کی آنکھوں کی پیاس کو بجھا دینے والا پھل. اور پھر جو آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پانی کی نہریں نہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور مختلف قسم کے پرندے اور نوکر چاکر اور یہ خادمین جو فرشتے ہوں گے وہ خدمت کرنے والے ہیں. انسان اگر اس مقام پر پہنچے تو واقعا حسرت کرے گا کہ کاش میں نے کچھ اور صبر کیا ہوتا تو میرا مقام کچھ اور ہوتا. تو میرے مولا ان حالات کے اندر بھی کہ جب بہت زیادہ ثروت آ گئی، بہت زیادہ مال و دولت آ گیا، اپنے اس باغ کے اندر گئے جہاں پر غلام موجود تھا. تو غلام سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے میں کیا موجود ہے؟ غلام نے کہا کہ اے مولا میرے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن وہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، میں کیا کروں، میں آپ کی خدمت پیش کروں یا نہیں کروں؟ مولا نے فرمایا کہ کیا ہے؟ اس سے کسی ایک بودار غذا کا نام لیا کہ یہ اب یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ میں نے پکائی ہے. مولا نے فرمایا وہی لے کر آ جاؤ، مجھے تو اپنا شکم بھرنا ہے. اور واقعی یہی معاملات ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری لذتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور ہماری بڑی پیاس بجھ جائے گی. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. وہی پیاس اور وہی بھوک کچھ روٹیوں سے بھی بھر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور وہی شکم ہمارا اچھے اور برقن اور مہنگے کھانوں سے بھی بھر جاتا ہے. زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن کاش ہم سادہ غذا پر صبر کر کے ان پیسوں کو بچا کر ان افراد کو دے دیں کہ جو حتیٰ کھانے کے لیے بھی مجبور ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے تھے اور گوشت کی دکان تھی. گوشت کی دکان پر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تحمل کیا اور گوشت پر نگاہ کی اور اس کے بعد سر جھکا کے آگے بڑھنے لگے. جب آگے جا رہے تھے تو اس گوشت والے نے آواز دی، کہا یا امیر المومنین آئیے آئیے خرید لیے، بہترین تازہ گوشت حاضر ہے آپ کی خدمت میں. امام اس کے قریب آئے، کہا کہ کتنے کا ہے یہ؟ اس نے کچھ رقم بتائی. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا، میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، اور خدا حافظ کہہ کے جانے لگے. وہ کہنے لگا نہیں یا امیر المومنین اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آئیے میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں یہ گوشت، آپ بعد میں جب آپ کے پاس فرصت ہو اس وقت آ کر آپ مجھے یہ پیسے دے دیجیے گا، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ
اور یہ البتہ یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بس وہاں سے سننے کے بعد اور آگے بڑھنے لگے، ورنہ حقیقت میں جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ اتنے مال و دولت رکھتے تھے کہ اگر بنی ہاشم میں تقسیم کیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کتنے گاؤں ایسے تھے کہ جو مولا کی خود کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، لیکن وہ وقف کرتے گئے، وقف کرتے رہے، خدا میں انفاق کرتے رہے. اتنا امیر آدمی وہ آیا گوشت کی دکان پر، اور یہ سننے کے بعد وہ جانے لگا. تو ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں اور آسانی سے خرید نہیں سکتے، خرید سکتے تھے، لیکن جانے لگے. کیوں؟ اب میرے مولا نے وجہ بیان کی کہ اے شخص، تو اگر مجھے یہ گوشت دینے کے بعد اپنے پیسوں پر صبر کر سکتا ہے تو کیا میں گوشت خریدے بغیر اس بھوک پر صبر نہیں کر سکتا؟ جب تو اس قابل ہے کہ تو یہ صبر کر سکتا ہے کہ تجھے بعد میں پیسے دے دیے جائیں، تو کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس گوشت پر صبر کر لوں؟ اور بہرحال سادی غذاؤں کے ساتھ میرے مولا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور امیر کائنات ہونے کے باوجود بھی ان کا طریقہ کار ویسے ہی تھا. اور اسی لیے ہم وہ سنتے ہیں واقعہ کہ مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر جب ایک شخص آیا اور کھانے لگا، تو کھانے کے بعد وہ کچھ روٹیاں کچھ کھانا اپنے جیب میں بھر کر جانے لگا. امام حسن نے جب اس کو دیکھا کہا کہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ بس مسجد میں فقیر میں نے دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے دسترخوان سے اٹھا کر میں اس فقیر کو بھی دے کر آ جاؤں. کہا اچھا بتاؤ فقیر کون تھا؟ کہا وہ فقیر بہت پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا تھا، ابھی نماز مغربین کا وقت نہیں ہوا تو اس سے پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے نماز مغربین پڑھی، اس نے پھر اپنا رومال کھولا، افطار کیا، اور میں دیکھ رہا تھا اتنی سادہ غذا اس کے پاس موجود تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی بھی کچھ مدد کر کے آ جاؤں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تو جس کو فقیر سمجھ رہا ہے وہ کائنات کا امیر، میرا بابا مشکل کشا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے سادہ زندگی گزارتے. کہاں ہم ہیں اور کہاں میرے مولا حضرت علی مرتضیٰ کا کردار ہے. اپنے بہت سارے اضافی ایکسپنسز کو ہم کم کر سکتے ہیں اور بہت سارے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. ہمارے گرد و نواح کے اندر کتنے افراد ایسے موجود ہوتے ہیں جو واقعی ہم سے کم حیثیت رکھتے ہیں اور کم ان کے پاس کھانے کے لیے یہ دیگر وسائل موجود ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. کاش پروردگار میں توفیق دے. اور کبھی کبھار ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے حالات ہم سے زیادہ بہتر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ بہتر لباس پہنتے ہیں، زیادہ اچھے مکان میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور اس سے دوستی بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اور بہرحال انہیں کسی حد تک ضرورت بھی ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے غذاؤں کو تھوڑا سا سادہ کر لیں لیکن ان تک پہنچا دیں. اور ان تک پہنچانے سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر والوں کے حالات ہم تبدیل کریں. کبھی کبھار ہماری زوجہ کی شکایات ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کی شکایات ہوتی ہیں، والدین کی شکایت ہوتی ہیں، پہلے اپنے گھر والوں کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے وہ ماحول فراہم کریں کہ وہ خوشی خوشی اس دنیا کے اندر رہیں، اور شاید وہ اس کردار کو دیکھ کر اور اخلاق کو دیکھ کر ان کی زندگیوں میں بھی سادگی آ سکے اور وہ بھی مولا کائنات کے یہ نقش قدم پر چل سکیں. تو یہ مولا متقیان کا کردار تھا. اور پھر وہ مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ جو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب 27 رمضان کی دعا میں ارشاد فرمایا. کیا خوبصورت جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ارزقنی التجافی فی دار الغرور، پروردگارا مجھے توفیق دے کہ جو یہ دھوکے کی سرزمین ہے، یہ جو دھوکے کی دنیا ہے، اس میں میری حالت تجافی جیسی ہو. تجافی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تجافی کہا جاتا ہے اس حالت کو جب کبھی کبھار ہم نماز جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں اور فرض کیجئے کہ جو امام جماعت ہیں وہ دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں اور ہماری ابھی پہلی رکعت ہے، تو دوسری رکعت میں وہ تشہد پڑھتے ہیں، ہماری پہلی رکعت ہے تو ہم تشہد نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پنجوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے انگلیوں پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس حالت کو کہا جاتا ہے تجافی. جب انسان اپنے پنجوں پر کھڑا ہو تو یہ جو حالت ہے تجافی کی، جس میں بس انگلیوں کے سرے زمین پر موجود ہیں، پیروں کی انگلیوں کے سرے زمین پر موجود ہیں، بس بالکل ہلکا سا انسان نے بوجھ دیا ہوا ہے زمین پر اور اس طرح سہارا لیا ہوا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے تجافی. میرا مولا شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا اس دھوکے کی سرزمین میں مجھے یہ توفیق دے کہ میری حالت تجافی جیسی ہو، میں اس کے اندر ڈوب نہ جاؤں.
حالت تجافی جیسی ہو، بس جو ضرورت کی چیز ہے وہ میں استعمال کرنے والا ہوں، باقی ساری اضافی چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہوں۔ پروردگار تو نے دی ہے، تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور خدا ہی دے رہا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں خدا اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ کہ پروردگارہ میں تجھ سے تجافی کی حالت طلب کرتا ہوں، بہت بس سرے ہمارے زمین پر ہوں اور دنیا کے اندر ہوں، باقی مقصد ہمارا دنیا نہ ہو، اس دنیا کے ذریعے آخرت کمانی۔ میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہراً یہ جملے میرے مولا کے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور کلمات حکمت کے 131 کلمہ قصار کے اندر یہ میرے مولا کی حدیث موجود ہے۔ جب کسی شخص نے میرے مولا کے سامنے دنیا کی مذمت کی اور کہا نہیں دنیا تو بہت خراب چیز ہے، دنیا تو بہت فضول چیز ہے، اور دنیا تو بہت بیکار ہے، جبکہ میرے مولا کے نہج البلاغہ میں بہت زیادہ مذمت ہے دنیا کی، کبھی بکری کے چھینک سے زیادہ حقیر کہا، کبھی کسی مچھر کی مثال دی، کبھی مکھی کی مثال دی، اور فرمایا یہ بہت ہی نیچ اور حقیر چیز ہے۔ لیکن جب کسی کو سنا کہ وہ دنیا کی اس طرح سے مذمت کر رہا ہے کہ دنیا تو بیکار ہے، فضول ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا دنیا نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو کہ دنیا فضول ہے، اور دنیا کی بھی تو بات سنو، دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ تم فضول ہو، تم نے کیا کیا ہے دنیا کے لیے۔ اور پھر میرے مولا آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہی دنیا تو وہ ہے کہ جس میں اولیاء خدا نے آ کر صبر کیا ہے اور یہیں سے تجارت کی ہے اور وہاں فائدہ حاصل کیا ہے۔ یہی دنیا تو وہ ہے کہ جس کے بعد اولیاء کرام نے، انبیاء کرام نے اپنے مقام مرتبے کو بلند کیا ہے۔ یہی دنیا تو وہ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے متقین کو مقامات نصیب ہوئے ہیں۔ یہ دنیا اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تو دنیا میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا تمہارا ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی دنیا کے ذریعے ہمیں اس دنیا کو آباد کرنا۔ اور یہ مثال بہت ساری روایات کے اندر آئی ہے کہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے۔ مسافر خانے کو انسان بہت زیادہ مرتب نہیں کرتا، جیسا ملا ہوا ہے اسے کمرہ ویسے ہی رہتا ہے، لیکن اس مسافر خانے کے ذریعے اپنے جو اصل مقصد ہوتا ہے، مثال کے طور پر زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو فوقیت دیتا ہے، وہاں پر بار بار جاتا ہے، یا اگر تجارتی اس کا سفر ہے اور وہاں پر مسافر خانے موجود ہے تو جو بزنس ڈیلنگز ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، اس میں ضرورت کے مطابق انسان اپنے لیے رکھے، باقی جو اہم کام ہے جو اس دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ یہاں تک بات جو میں نے بیان کی وہ ائمہ علیہم السلام کی مثالیں تھیں، اور شاید ابھی جن افراد کے ذہنوں میں خیال ہے، اور خود ہمارے ذہن کے اندر کبھی کبھار یہ خیال آتا ہے کہ وہ تو معصومین تھے، وہ تو ائمہ علیہم السلام تھے، انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے، لیکن ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی میں مثالیں عرض کروں گا۔ عاشق غلام رضا یزدی، بہت بڑے عارف، بڑی کمال کی شخصیت، غربت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور اسی طرح سے وہ رہے تقریباً آخری دم تک۔ اور وہ کہتے تھے کہ یزد کے اندر ایک مٹھائی ہوتی ہے وہ بڑی پسند آتی تھی۔ بہرحال ہر ایک کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور شیطان انہی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی کو دنیا کی کوئی نہ کوئی لذتیں پسند آتی ہیں، دنیا کی کوئی نہ کوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو مقام و منصب کی بڑی فکر ہوتی ہے، جیسے عمر سعد، شیطان نے اس طرح ورغوایا کہ یہ جو ملک رہ کی حکومت ہے تجھے نہیں ملے گی جب تک حسین ابن علی کو شہید نہ کر، تو حتیٰ اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس دنیا تک پہنچ جائے جو دنیا پھر اس کو ملی بھی نہیں۔ اور فرض کریں کہ مل بھی جاتی تو کتنے سال وہ رہتا اس دنیا میں، پھر تو مرنا ہی ہے۔ تو ان کو بھی ایک مٹھائی بڑی پسند تھی، اکثر جایا کرتے تھے اس مٹھائی کی دکان سے اور آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کچھ مٹھائی خریدتا اور کھاتا۔ ایک مرتبہ کہیں سے کسی عالم نے وہ پیسے دیے یا شہریہ ملا ان کو، اور انہوں نے سوچا کہ آج میں وہ مٹھائی خریدوں گا اور اکیلے بیٹھ کے میں گھر میں کھاؤں گا، حلال چیز ہے، حلال چیز ہے۔ خریدی مٹھائی، اس پاک پیسوں سے اپنے گھر میں وہ مٹھائی لے کر آئے، رومال کھولا اور ابھی مٹھائی کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی۔ پہنچے دروازہ کھولنے کے لیے، دیکھا تو ایک مانگنے والا ہے، کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ اب شیطان ورگرار ہے، کھانے کے لیے تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو مٹھائی موجود ہے، منع کر دو کہ نہیں میرے پاس ابھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس مٹھائی ایک موجود ہے، اگر اس سے تم شکم سیر ہو جاتے ہو تو میں وہ لے کر آ جاتا ہوں، کیا تم مٹھائی کھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں کھاؤں گا، لے کر آ جاؤ۔ اب عاشق غلام رضا یزدی اتنی مشکلات کے بعد وہ جو مٹھائی خریدی تھی، جو چھوٹی سی مٹھائی، اور کیا ہوگی وہ، اور اسے کیا بھوک مٹے گی، لیکن ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، وہ اٹھائی اور جا کر اس غریب کے ہاتھ میں رکھتی، کہا کہ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ لے کر جا۔ اور شاید اس کے لیے بھی کوئی مرغوب چیز نہیں ہوگی کہ بہت زبردست چیز وہ لے کر آ گئی، یہ تو مٹھائی ہے، میرا اس سے کیا پیٹ بھرے گا، اگر کوئی روٹی چاول کوئی سالن ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن چلو یہی دے دو مجھے، اس طرح سے شاید کہہ کر وہ غریب گیا ہو گیا۔ تو آدمی اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جس کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ اس طرح سے پھر بھی مجھ سے لے کر چلا گیا، لیکن انسان کو اندازہ نہیں ہوتا یہ جو لے کر گیا ہے یہ اپنے اعتبار سے حساب و کتاب دے گا، لیکن جو میں نے دیا ہے وہ میرے نزدیک بہت قیمتی چیز تھی، اور میں نے واقعاً اپنے دل کو مارا ہے اور پھر یہ میں نے چیز دی ہے۔ تو خدا انسان کے دل کو دیکھتا ہے، کیسے اس نے میرے راہ میں دی ہے چیز، کیسے یہ میرے حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ پروردگار اس موقع پر جو مقامات انسان کو نصیب فرماتا ہے وہ کسی اور موقع پر نہیں ہوتے۔ جب شیطان مکمل طور پر ہمیں پکڑا ہوا ہو، اس موقع پر انسان خدا کو یاد کرے تو انسان واقعاً بابصیرت ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ظاہر سورہ اعراف کی آیت ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب متقی افراد کو شیطان گھیر لیتا ہے اور اس کا طواف کر رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے پکڑ کر رکھتا ہے، نہیں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس وقت انسان تذکر سے کام لے اور بیدار ہو جائے اور دے رائے خدا میں، اور جو کچھ ہے بہرحال خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی چیز وہ خرچ کر دے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ایسے افراد کو ہم بابصیرت بنا دیتے ہیں۔ شاید بابصیرت کا ترجمہ آج کی زبان میں یہ ہوگا کہ ان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ حرام کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی نجاست غلاظت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ طہارت اور نیکیوں کے اندر جو خوشبو موجود ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کو ہم بابصیرت بنا دیتے ہیں، ان کے باطن کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ایسی انہوں نے قربانی دی، اور پھر آ کر گھر میں سجدہ انجام دیا، پروردگارا تو نے میری مدد کی ہے اور تو نے مجھے شیطان کے راستے پر جانے سے بچا لیا۔ اور یہ جو افراد ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم بنے، کوئی طالب علم بنے، کوئی مدرسے کا حوزے کا پڑھا ہوا ہو تو وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کبھی کبھار جو بزنس مین ہیں یا کوئی کاروباری یا کوئی نوکری کر رہے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر موجود ہے، کوئی استاد ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کسی شعبے کے اندر ہے، اگر اسی دائرے میں رہتے ہوئے جتنے واجبات ہمیں معلوم ہے، جتنے محرمات ہمیں معلوم، بس اس کے اندر ہی ہم نے احتیاط کی اور اس کے اندر ہم نے ایثار کا کام کیا ہے، اس کے اندر ہم نے قربانی پیش کی ہے، واقعاً پروردگار اس کو بھی رد نہیں کرتا ہے اور اس شخص کے بھی مقامات کو بلند کرتا ہے۔ کیا علی ابن یقطین بنی عباس کے حکومت کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن کیا مقام پایا ہے انہوں نے امام کی بارگاہ میں؟ آج بھی علی ابن یقطین کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو امام کے زمانے میں جناب میثم تمار کی بات لے لیجئے، جو ایک چھوٹی سی کھجور کی دکان چلا رہے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائبین ہیں ان میں سے کتنے ایسے تھے جو تیل کا کاروبار کیا کرتے تھے یا تیل بیچا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، اور تقریباً یہ سب کے سب نائبین وہ ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت ہے کہ امام کے جو خط و خطابت کا سلسلہ ہے وہ انہی کاروباری افراد کے ذریعے زیادہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا، کہ کبھی کپڑے کے نیچے وہ کاغذ انہوں نے چھپا دیا، کبھی تیل کی جو برنی ہے اس کے نیچے چھپا دیا، اس طرح سے چھپا کر وہ خط و خطابت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے افراد بھی وہ ہیں جو بظاہر تو دیکھا جائے تو یہ کسی کی دکان ہے، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے، لیکن انہوں نے کیا مقام پایا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو امام نے اپنا نائب خاص نہیں بنایا، لیکن ان کو اپنا نائب خاص بنایا۔ علماء کا مقام اپنے مقام پر بہت بلند ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ کوئی اس فیلڈ کی طرف نہ آئے اور کوئی عالم نہ بنے، بلکہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد سے یہ کہا تھا کہ پروردگار میں نے دعا کی ہے کہ خدا تمہیں ایک ایسا فرزند صالح دے جو ہمارے دین کی خدمت کرے، اور اس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد بھی عالم دین تھے، ابن بابوئے، اور یہ خود بھی بہت بڑے عالم دین بنے۔
تو امام زمانہ کے علماء پر تو خاص لطف و کرم ہے انشاءاللہ، لیکن ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ شیخ کاشف الغطا کے زمانے میں ایک شخص وہ تھا کہ جو چائے بیچنے کا کام کرتا تھا، اور ان کے زمانے میں جب قحط سالی آئی اور بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے آیت اللہ کاشف الغطا کے پاس اور کہا کہ آپ دعا فرمائیے۔ آیت اللہ شیخ کاشف الغطا کا کیا مقام ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی امام زمانہ سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، اور شاید کچھ وہ افراد کہ جب تمنا کریں امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان میں ان کا نام شامل ہے، آیت اللہ شیخ کاشف الغطا، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم دین۔ جب ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، آپ دعا فرمائیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کا اہتمام کیا، دعا کی، اور ظاہراً حرم امیر المومنین علیہ السلام میں داخل ہوئے اور وہاں پر جا کر بھی دعا کی، مناجات مانگی۔ خواب میں مولا متقی آئے اور کہا کہ اے کاشف الغطا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو تو سب کو جمع کر اور سب مل کر یہ دعا کریں، اور اس مجمع کے اندر ایک چائے بیچنے والا جو نجف اور قم کے درمیان میں رہتا ہے اس کو بھی بلانا اور اس سے کہنا کہ وہ آ کر بطور خاص دعا کرے تو یہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! شیخ کاشف الغطا جیسی شخصیت اس چائے والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ جس کو میرے مولا نے یاد کیا ہے، یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسا شخص ہے۔ آئے اس کی دکان پر، اور بہرحال اس کی دکان کی حالات دیکھے تو کوئی خاص اس کے اندر نہیں ہے کہ صبح و شام وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور کوئی ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اور مثال کے طور پر اس نے فری میں رکھی ہوئی چائے سب کے لیے نہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف ہے، خود اپنے بارے میں عدل و انصاف ہے، کہیں جھوٹ سے کام نہیں لیتا، کہیں کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کر دیا اور کبھی کسی جو بڑی بات ہوئی ہے اس کو چھوٹا کر کے بیان کر دیا، جو ہمارے یہاں روز کا معمول ہو گیا ہے، اور ہمارے رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام بڑے کیے جاتے ہیں۔ تو بڑی صداقت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ وہ اپنی دکان چلا رہا ہے۔ اس سے شیخ کاشف الغطا نے آ کر کہا کہ میرے مولا خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہا ہے کہ جب تک تم نہیں آؤ گے اس مجمع میں جو دعا کرنے والا مجمع ہے، تب تک ہم دعا قبول نہیں کریں گے، تم خدا را کچھ وقت نکالو اور آؤ اس مجمع میں۔ وہ کہتا ہے ضرور میں خدمت میں حاضر ہوں آپ کی، اور آیا مجمع میں، اور گمنام حیثیت سے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی دعا کرنے کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے ولی خدا ہے کہ جو عام انسانوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہمیں واقعاً ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے دوسروں کے بارے میں، ہمیں خود اپنے عیوب پر نظر رکھنی ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس حالت کے اندر۔ اور جب اس شخص نے دعا کی تو ایسی دعا قبول ہوئی کہ فوراً سے بادل آنا شروع ہو گئے اور بارشیں برسنے لگیں، بارشیں برسنے۔ شیخ کاشف الغطا نے سوچا ہوگا کہ مولا کیا مقام پایا اس شخص نے کہ میں نے اتنی زحمتیں کی ہیں، میری دعا کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ جو اس شخص کی دعا کے اندر تاثیر موجود ہے۔ اور شاید شیخ کاشف الغطا کو خود درس دینا ہو، ہر موقع پر انسان کے لیے موعظہ ضروری ہے، ہر موقع پر انسان کے لیے تذکر ضروری ہے۔ ہم کبھی بھی اس لیول پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بڑے بڑے مراجعین علماء کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے مراجعین طالب علموں کے درس میں بیٹھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، اور کبھی کسی طالب علم نے سوال کر دیا کہ آپ خود مجتہد ہیں، آپ خود روایتوں کو پڑھتے ہیں، آپ خود بیان کرتے ہیں، آپ خود ہمیں سکھاتے ہیں، آپ کو درس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہتے تھے طالب علموں سے کہ دیکھو تذکر کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خود درس کے اندر بیٹھ کر عوام کے حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم ان کا درس سن رہے ہیں، درس اخلاق سن رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک مجتہد، ایک مرجع بھی اس درس اخلاق کے اندر موجود ہے، اور اس سے ان کے اطمینان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اعتماد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اپنے لیے درس ہے، جب ہم تمہاری بات سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، خود ہمارے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو اس تذکر کی ہر وقت انسان کو ضرورت رہتی ہے، کاش ہم صحیح راستے کی طرف رہیں۔ اور پھر مجھے وہ ایک اور حصہ بیان کرنا تھا جس کے لیے ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے بہت دیا تھا اور پھر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی اور بہت فقر و فاقے کی زندگی میں آ گئے، لیکن اس وقت بھی یاد خدا کے اندر مصروف رہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ابتدا میں بہت غریب اور فقیر تھے، اس وقت بھی یاد خدا میں تھے، اور جب بہت امیر اور ثروت مند ہو گئے اس وقت بھی یاد خدا میں تھے۔ انشاءاللہ موقع نصیب ہوا
تو شب قدر کی کچھ راتوں کے اندر اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس عزیزو، ہمارے لیے ہر درس کا اختتام اور اوج نصیب ہوتا ہے ہمیں کربلا والوں سے۔ کربلا والوں کی اگر ہم داستان دیکھیں تو جب مدینے کے اندر تھے تب بھی اللہ اللہ کرنے والے تھے، تب بھی کسی مقام پر یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی کسی مقام پر خدا کی مرضی سے ہٹ کر انہوں نے کوئی کام کیا۔ اور جب یہ سفر شروع ہوا ہے اور یہ سفر بھی پورے اختیار کے ساتھ ہے، تو کہیں کسی موقع پر نہیں کہا کہ ہم دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ پلٹ آتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک موقع ایسا نصیب ہوا کہ جب میرے مولا حسین کی بیٹی 4 سالہ سکینہ نے کہا تھا کہ بابا جان اب تو کوئی باقی نہیں رہا، نہ میرا بھائی ہے نہ میرے چچا ہے، اور آپ بھی جا رہے ہیں مقتل کی طرف، اب میرا آسرا کون ہے؟ نہ چچا عباس رہے، نہ بھیا علی اکبر، نہ بھیا علی اصغر رہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم، نہ آپ کے اصحاب، نہ انصار، ہمارا کون خیال رکھے گا؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہونے والا۔ بابا جان ہمیں نانا کے مدینے چھوڑ کر آ جائیے۔ اور یہ صرف شہزادی سکینہ کی درخواست نہیں ہے، شہزادی زینب کبریٰ کی بھی یہی التجا تھی، بھیا ہمیں نانا کے مدینے چھوڑ کر آ جائیے۔ لیکن وہ امام کتنا مجبور ہے، اور اس اعتبار سے مجبور ہے، ورنہ تو پوری دنیا میں اختیار موجود ہے۔ دنیا والوں کو بتانا تھا، دیکھو دین اسلام کے راستے میں ہم نے کیسے نہ صرف اپنے جوانوں کو قربان کیا ہے، بلکہ ہماری خواتین بھی اسی دین اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتی ہیں۔ اور یہ جو قربانیاں ہیں یہ انبیاء کی اولاد نے اور انبیاء کی بیٹیوں نے بھی نہیں دی ہے، جو قربانیاں علی اور زہرا کی بیٹیوں نے دی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس شہزادی سکینہ اپنے بابا کی خدمت میں اگر کہتی ہے، یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، بابا جان ہمیں اپنے نانا کے حرم میں مدینہ میں چھوڑ کر آ جائیے۔ یہ جملہ شہزادی سکینہ نے کہہ تو دیا، اس کا جواب بھی دے دیا اور کہا بیٹی تجھے صبر کرنا ہے۔ بابا چلے اور مقتل میں وقت آیا جب آواز بلند ہوئی، الا قد قتل، الا قد قتل، الا قد ذبح، فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا، فرزند رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ اور شہزادی سکینہ تماچے کھائے، درے کھائے، بالیاں نوچی گئی، دامن میں آگ لگ گئی۔ یہ سارے مظالم سہ لینے کے بعد میں کہوں گا شاید ان کے بابا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مدینہ ضرور جائے گا، فلاں بچی کو مدینے کی زیارت دوبارہ ضرور نصیب ہوگی، لیکن اپنی 4 سالہ بچی سے یہ نہیں کہہ سکتے بیٹی تجھے دوبارہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا، چونکہ یہ بچی وہ ہے جو اتنی مظلومہ تھی، کربلا سے لے کر کوفہ تک یہ پیدل چلتی رہی، تماچے کھاتی رہی، یہاں تک کہ شام میں اتنی مجبور ہوئی اور اتنی مظلوم ہو گئی کہ انہی دروں کی وجہ سے اور انہی مصائب کی وجہ سے ایک مرتبہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ باپ کا سر آغوش میں موجود ہے اور ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور باپ کا سر ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ جب غسالہ نے غسل دیا تو سوال کیا، بتاؤ اس بچی کو کوئی بیماری تو نہیں تھی؟ اجرکم علی اللہ۔ شہزادی زینب کبریٰ آگے بڑی ہوں گی اور فرمایا کیوں سوال کیا تم نے کہ اس کو بیماری تو نہیں؟ غسالہ نے جواب دیا، ارے یہ سر سے لے کر پیر تک اتنا بدن سیاہ ہو گیا ہے اور اتنا نیلا ہو گیا کہ کوئی بیماری ہی ہو سکتی ہے۔ بی بی نے رو کر فرمایا نہیں، یہ حسین کی وہ لاڈلی شہزادی جو کبھی باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، لیکن پھر اس راستے میں سے اتنے درے لگے، اتنے تازیانے لگے، اتنی بھوکی اور پیاسی رہی ہے کہ سارا بدن نیلا ہو گیا اور شہزادی سکینہ مدینہ نہ جا سکی اور شام ہی میں روح قفس عنصری سے پرواز کر۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں پروردگارا انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اگر یہ پریشانیاں اور مشکلات ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ بے اولاد مومنین کو اولاد صالح اور نرینہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بے روزگار مومنین کو صاحب روزگار بنا دے، اور صاحبان روزگار کے رزق حلال میں کثرت و وسعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، شام کے مقدس مزارات کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما، مظلومین عالم کی نصرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ظالمین اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے ان تمام مومنین کے مرحومین کے لیے کہ جنہوں نے کمنٹس میں اپنے مرحومین کے نام لکھے ہیں، اور بالخصوص مرحوم لیاقت علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، اور کل مومن و مومنات کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔